دوسری طرف ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے تازہ ترین انتخابی جلسے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اب تو مودی کی نسوں میں لہو نہیں گرم سندور بہہ رہا ہے. گھٹیا سے ڈائلاگ لگتا ہے جیسے ہمارے سلطان رائے کی فلموں میں چبل قسم کے ڈائلاگ نہیں ہوتے تھے. میں جڑیا پنڈا بکو بک بکنا چاہنا تو فلانا تو ٹمکانا. یہ ہماری افواج نے مودی کے سر پہ ایسی ٹھاپ لگائی ہے کہ سندور جو ہے مانگ سے نکل کے خون میں گھس گیا ہے. ٹھاپ لگی ہے نا, تو سندور یہاں کہیں ہوتا ہے میرا خیال ہے جی. اور سندور کی تاریخ بھی بڑی مذہقہ خیز ہے. تمہیں پتہ ہے صدیوں پہلے سندور انڈین وومن استعمال کرتی تھیں جوؤں کو مارنے کے لیے. پھر اس کے جیسے جیسے متبادل آتے گئے وہ سکڑ کے پھر ایک یاد کے طور پہ وہ یہاں تک رہ گیا. بہرحال ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ گرم سندور کے, اور یہ کہا بھی ہے, نہیں کہ کسی بندے نے کہا ہے کہ یہ اس کے بہت خوفناک اور بھیانک قسم کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن چلو بہرحال ہندوتوا کا دورہ دیکھو. بات سنو, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آئی ڈونٹ نو, انڈینس کو سمجھ نہیں آ رہی, مودی کو تو نہیں آنی, چونکہ اس کا تو یہ سودا ہے کہ کسی ان پڑھ ترین آدمی کو بھی کہ تاریخ آگے چلتی ہے. او بھائی, آج دنیا کا فیصلہ کن ملک وہ ہے جس کا نام اور وجود ہی نہیں تھا صرف 200 سال پہلے. امریکہ جس نے دریافت کیا وہ چول بھی سمجھدا سی میں انڈیا پہنچ گئے ہیں. اسی لیے آج ان کے جو مقامی بندے ہیں ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں. انڈیا کا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ وہ 200-250 سال پہلے اللہ معاف کرے امریکہ کا وجود ہی نہیں تھا, زمین کا ایک ٹکڑا تھا بس. آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تم ہزاروں سال اب اشوکا کے اپنی شکلیں دیکھو, چندر گپت موریہ, اشوکا دا گریٹ, یہ وہ اور زمانے تھے, اور لوگ تھے, اور سلسلے تھے. اس وقت کیڑی یونائٹڈ نیشن سی ہے, اس ویلے کیڑا عوام دے درمیان. دیکھو بات سنو, ویسٹ بیسیکلی جو عالمی گاؤں کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ دنیا عالمی گاؤں ہے بیکاز آف دا کمیونیکیشن. ادروائز تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے, سارے برابر تو نہیں ہوتے. چودھری بھی ہوتے ہیں, کمی بھی ہوتے ہیں, نمبردار بھی ہوتے ہیں, فلانے بھی ہوتے ہیں, اس میں اپنے گاؤں کے اپنے گنڈے بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جتنا کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, فون اٹھاؤ یار. ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں فون, جن کے کوئی رشتہ دار باہر ہوتے تھے, گیٹ پہ ہوتا تھا, فلانا ہوتا تھا, عذاب بنا ہوا, 2 دن کال نہیں ملتی تھی. اب ہر بندہ جیب میں وہ ٹھوٹھی لیے پھرتا ہے, ٹھکڑا کر کے تو گپے چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو مودی صاحب نے مطلب قوم کو بے وقوف نہیں بنایا, ان کو پیچھے نہیں لگایا, ورنہ پوری قوم کھڑی ہوتی. لیکن جو انتہا پسند ہیں یا مفاد پرست ہیں, خاص ایلیمنٹ ہوگا جو پیچھے کھڑا ہے. ادروائز یہ قوم کو ٹرک کی بتی یا مکانہ بات ہے. یار بات سنو, آج اگر ٹرکی چاہے, چلو میں نے پہلے امریکہ کی مثال دی, میں ٹرکی کی, وہ چاہے کہ ریوائول ہو جائے آٹومن امپائر کا, ہم پھر سے 3 بر اعظموں پہ حکومت کریں, یہ نہیں آنا. میں مسلمانوں کی آٹومن, میرے فیوریٹ ہیں وہ آج میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج مغلوں کی جگہ کو سوچے, یا کوئی احمد شاہ ابدالی اٹھے, وہ زمانے ختم ہو گئے. امیر تیمور, وہ میرا خیال ہے کتنا 1910 وغیرہ کی پیداوار ہے پاسپورٹ. یہ بنی نو انسان کے لیے قرۂ ارض سب کے لیے ایک جیسا تھا. اب کیا ہے, باؤنڈریز بنی, فلانا ہوا. یہ بہت ہی ان پڑھ لوگ ہیں یار. دیکھو بات سنو, گریٹ برٹن آج کا برطانیہ, انگلینڈ جو بھی کہہ لو, نارمن سے لے کے وائکنگز تک نے ان کو ٹھڈوں میں رکھا ہوا تھا, ٹھوکروں پہ. ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر کیا وقت آیا, گریٹ برٹن کہتے کیا تھے, گریٹ برٹن پہ سورج غروب نہیں ہوتا. ان کی کالونیز انڈیا سمیت, اتنا سا ملک, اتنا سا برے صغیر کا سائز دیکھو, بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس پہ انہوں نے حکمرانی کی, دنیا پہ حکمرانی کی. ہوں پھر کھوتی بورڈ دے تھلے ہے, بس ٹھیک ہے. اب اگر وہ چاہیں کہ دوبارہ کریں, یہ نہیں ہونا. تو مودی صاحب تو خود تو اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے, نہ ان کے ہواری جو ارد گرد کے قریبی ہیں. یہ جسٹ مطلب ٹیکنگ پیپل فار اے رائڈ, اور ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بالکل ایسے جیسے روٹی کپڑا مکان. بھٹو نے نعرہ لگایا تھا, پتہ نہیں 50 سال ہو گئے.
نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. بیروزگاروں کی خطے غربت پہ تعدادیں بڑھتی جا رہی ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بیڑا غرق ہوا کھ بھی نہیں. بھٹو ساڈا شیر ہے تے باقی ہیر پھیر ہے تے فلانا ٹمکانا، 50 سال برباد کر لیں. روٹی کپڑا مکان اس طرح ہوتا ہی نہیں. تو یہ مودی جو ہے، یا آئی ڈونٹ نو، چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا، جو ادھر ادھر ماڑا موٹا سنا ہے، یا تو بہت زیادہ شاطر، خود غرض اور ہوس اقتدار کا مرا ہوا ہے، یا مکمل طور پہ جاہل اور ویسے ہی ماننے والے. لیکن ماننے والے بیوقوف ہو سکتے ہیں، میرا نہیں خیال مودی کے اندر ہوس اقتدار اور یہ اور وہ. 2 چوائسز ہیں، میں نے کہا ہے کسی بھی لیڈر کے پاس، یا وہ نیلسن منڈیلا بن جائے یا مودی بن جائے، ختم. تاریخ میں تو شیطان بھی زندہ ہے، فرعون مر گئے، ہماری یادوں میں زندہ ہیں، شداد، نمرود. تو جانے دو یار. چنگیز خان تم نے کیسے یاد رکھا جانا چاہے؟ اپنے کروڑوں ہم وطنوں کا اپنا ہی سوچ لو. بہرحال آگے چلو. حسن صاحب، راہل گاندھی نے مودی سرکار پر تنقید کرتے کہا ہے کہ آپ نے غلط کیا، ہمارا اسٹریٹجک گول تھا، ہم نے چین اور پاکستان کو الگ کرنا ہے، آپ نے انہیں پہلے سے زیادہ اکٹھا کر دیا. کانگریس کے رہنما بار بار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ مودی بتائے ہمارے کتنے جہاز تباہ ہوئے. دیکھو انڈیا میں تو مذاق بنا ہوا ہے. ایک فلم تھی بڑی، مغل اعظم کے بعد میرا خیال سب سے بڑی فلم وہی ہے انڈیا کی، شولے. اس میں امجد خان نے گبر سنگھ کا رول کیا تھا. اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ پتہ نہیں ڈاکو آ کے اس کو کہتا ہے تو پوچھتا ہے کتنے آدمی تھے. ٹھیک ہے، اب انڈینز پوچھ رہے ہیں کتنے طیارے تھے جو اسکریپ ہو گئے. مطلب یہ ہے اچھا چھیڑ بن گیا ہے وہاں انڈین گورنمنٹ کی. دیکھو بات سنو کانگریس والے، دیکھو اس نے ڈھنگ کی بات کی ہے. یہ کسی بھی ملک کا، قوم کا یہ اختیار ہے، یہ ضرورتوں کے مطابق دوستیاں، دشمنیاں. تو وہ چین اور پاکستان کو اگر علیحدہ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ تو ایک اسٹریٹجک بات ہے، وہ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن میں ان لوگوں کو، کانگریس والوں کو کہتا ہوں، یہ سوبر لوگ ہیں، سیزنڈ لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. بھارتی آئین کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا. میں تو اپنے آئین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہتا کیا ہے، اس کی سنتا بھی ہے کہ نہیں. آئین شائن کو چھوڑو. یہ کانگریس والوں کو چاہیے ایک کیمپین آرگنائز کریں، مڈ ٹرم الیکشن کراؤ، مودی سے جان چھڑاؤ. اگر اس خطے کا بھلا چاہتے ہو، اپنے ملک کا بھلا چاہتے ہو، اتنا غیر ذمہ دار وزیر اعظم خطے کے 2.25 ارب لوگوں کی زندگیاں اگر داؤ پہ لگانا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا پاگل سے پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ رہنما نہیں ہے، راہزن ہے. تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. راہزن بیچارہ بہتر ہوتا ہے، وہ پیسے پوسے لوٹ کے چھوڑ دیتا ہے. یہ تو پھر پتہ نہیں کس حد تک جائے گا کام. راہل کو چاہیے موومنٹ چلائے کہ ملک کو نجات مودی سے، جو ملک کے لیے ایک مہلک مرض ہے. یہ وہ کینسر ہے جو ابتدائی مراحل میں ہے. اس کو یہیں جسے کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، روک لو، ورنہ مودی کی پاپولیرٹی کی چتا جلنی شروع ہو چکی ہے. اب یہ راہل، یہ سیانے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں. میں تو ایم ہی ایک بات لاؤڈ تھنکنگ ہے، میں کو مشورہ نہیں دے رہا کسی کو. اس چتا کو جو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے مودی کی سو کالڈ پاپولیرٹی کو، جو انہوں نے پہلے کم کر دی ہے بہت زیادہ، ورنہ پتہ نہیں کیا کتنے 400 پار، تو اب کی بار وٹ نانسن تو ختم ہو گیا. ان کو چاہیے اس کو ہوا دیں. مودی کی سیاسی چتا جو ہے، آگ تو لگ گئی ہے اس میں، اب اس پہ تھوڑا سا فیول وغیرہ ڈال دیں، ٹھیک ہو جائے گا کام. اس خطے کی، ان 2 ملکوں کی، بلکہ پتہ نہیں اس کے اثرات کہاں کہاں جائیں گے. میں کوئی سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ایٹم بام جو اب استعمال ہوا، اللہ نہ کرے کہیں بھی ہو دنیا میں، اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. سیکنڈ ورلڈ وار تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو ایمی پریلیمنری ایمی کھڈونا جہا بنایا سی انہوں نے. بہرحال آگے چلو آپ.